لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ معزز و محترم حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور اس کا فضل و احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہمیں جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ آج عنوان گفتگو کے طور پہ جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے اخلاق، اس کی فضیلت و اہمیت اور ہماری ذمہ داری، یعنی اخلاق کریمانہ کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے اور قرآن و سنت اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا نظر آتا ہے۔ یہ آج ہمارا موضوع ہے اور اس موضوع پر گفتگو کرنے سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کی گزار کریں۔ سب سے اہم اور بنیادی چیز جو اخلاق کے حوالے سے ہمارے سامنے پہنچتی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات پاک، اور اللہ رب العزت نے بڑے واضح الفاظ میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند ترین مقامات پر فائز کیا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی ایسی خوبی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے بڑے خاص الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ خلق عظیم، اخلاق کا عظیم ہونا یہ کوئی عام سی بات ہوتی تو اللہ رب العزت کبھی بھی اسے اتنے زیادہ اہتمام کے ساتھ بیان نہ فرما۔ اب اخلاق کسے کہتے ہیں اور قرآن و سنت کی اس کے حوالے سے کیا تعلیمات ہیں، اس حوالے سے ہم نے چند چیزوں کا جائزہ لینا ہے۔ لسان العرب علامہ زبیدی کی کتاب ہے جس میں وہ عربی لغت کے حساب سے گفتگو کرتے ہیں، الفاظ کے معانی اور مطالب بیان کرتے ہیں، اور بڑی معروف کتاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ الخلق السجیہ، کہ اخلاق طبیعت میں راسخ کیفیت کا نام ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ طبیعت میں راسخ کسی چیز کا ہو جانا، کیفیت کا راسخ ہو جانا، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ اگر وقتی طور پہ انسان سے کوئی اچھی بات سرزد ہو جائے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے بڑا پولائٹ بن جائے، شائستہ بن جائے، اس کے طور اتوار اچھے ہو جائیں، تو اسے آپ صاحب خلق نہیں کہیں گے۔ صاحب خلق وہی ہے جس کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی رہے، جس کی کیفیت بدلتی نہ ہو، بلکہ وہ کیفیت رسوخ کے حوالے سے ہو اور پختہ عادت ہو۔ جب تک کوئی عادت پختہ نہیں ہو جاتی اور بغیر کسی سوچے سمجھے کے انسان سے وہ فعل سرزد نہیں ہوتا، اس وقت تک ہم اسے پختہ عادت نہیں کہتے۔ اور علامہ زبیدی کہتے ہیں کہ اخلاق تو ہے ہی پختہ عادت جو ہمیشہ کے لیے انسان سے سرزد ہو جائے۔ اب اخلاق کے کئی معانی ہیں، میں اس کی تفصیل میں اگر جاؤں تو کافی وقت لگے گا۔ انسان کی خصلتیں، اس کے طریقے، اس کی پسندیدہ عادتیں،
اچھا برتاؤ کرنا، شریفانہ سلوک کا ہونا، یہ ساری چیزیں تہذیب نفس، تدبیر منزل، جب انسان ان سارے مراحل سے گزرے تو اسے اخلاق کہتے ہیں. اور انگریزی زبان میں اس کے لیے ایتھکس، مورالٹی، پولائٹنس، مینر، ڈسپوزیشن اور گڈ کنڈکٹ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اخلاق کے حوالے سے. یہاں پر میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دینا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں امام غزالی علیہ الرحمہ کا ایک خاص مقام ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ فالخلق عبارت عن ہیئۃ فی نفس راسخۃ عنہا تصدر الاعمال بسہولۃ ویسر من غیر عادت. خلاصہ کلام یہ ہے، امام غزالی جو بات کہنا چاہتے ہیں کہ خلق یا اخلاق انسان کی ایسی پختہ عادت کو کہتے ہیں جس کے اندر انسان کے اعمال بغیر کسی سوچے سمجھے کے اس سے سرزد ہو، وہ اخلاق ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان سوچ وچار کرے اور پھر جو عمل اس کا ظاہر ہو اسے اخلاق کہیں گے. نہیں، کسی کو اذیت پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے، کسی نے اس کو گالی دی ہے، برا بھلا کہا ہے، تو ایٹ ونس اچانک جو اس کا رویہ یا جو بیہیویئر اور کنڈکٹ سامنے آئے گا وہ اخلاق ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ تھوڑی دیر تو گالیاں دے دے اور بعد میں اچھا بن جائے، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اخلاق ایسی پختہ عادت کو کہتے ہیں جو بغیر سوچے سمجھے انسان سے سرزد ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ سوچ وچار کر کے جو آپ کا رویہ ہوتا ہے وہ اخلاق نہیں کہلاتا. اخلاق یہ ہے کہ آپ کو کسی نے گالی دی، کسی نے برا بھلا کہا، کسی نے آپ کا نقصان کر دیا، تو وہ جو اچانک انسان پہ ایک کیفیت آتی ہے، اچانک جو انسان کا فعل سرزد ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بندہ اخلاق کے کس مقام پر پائے. جب تک یہ بات واضح نہ ہو، امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اخلاق کے حوالے سے. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. ان سے پوچھا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے. پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے طور اطوار کیسے تھے، آپ کے مزاج کیسے تھے. تو عائشہ صدیقہ نے کہا الیس تقرأ القرآن فإن خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن. اے سوال کرنے والے، تو نے نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں پوچھا ہے، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں جو لکھا ہے نبی پاک نے اپنے اخلاق سے کر کے دکھایا. کان خلقہ القرآن، نبی پاک کا تو اخلاق سراپا قرآن تھا. تو دوستان محترم، میں نے پچھلی بھی کسی نشست میں یہ کہا کہ اسلام کی تعلیمات تھیوریٹیکل نہیں ہے کہ تھیوری ہے بس، بلکہ پریکٹیکل ہے. اور پریکٹیکل کس نے کر کے دکھایا؟ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھایا. آج ہم نے جائزہ لینا ہے. میں کچھ چیزیں بیان کروں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور آج میں اس میں بڑی محنت سے قرآن سے آیات نکالی، احادیث نکالی اور سوچ بچار کر کے کچھ نکات نکالے ہیں کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم اخلاق کے کس درجے پہ فائز ہیں. یہ آج ہمارا موضوع. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے حوالے سے قرآن میں آیت آتی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اور اس آیت کے پہلے اس میں آتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم خو ہیں. آپ نرم خو ہیں. نرم خو ہونا، میٹھا بول بولنا، یہ اللہ کی رحمت سے ہے. جس کے بول میں مٹھاس نہیں، جس کی زبان میں مٹھاس نہیں ہے، جو زبان سے گالم گلوچ کرتا ہے، اسے رب کی رحمت ملی ہی نہیں ہے. کسی پر رب کی رحمت دیکھنی ہو تو اللہ پاک فرما رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ آپ کا وہ نرم خو ہونا ہے، یہ آپ کا وہ شریفانہ انداز میں گفتگو کرنا ہے کہ اللہ نے آپ پہ رحمت کی ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا حَوْلِكَ، اگر آپ ترش مزاج ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے ارد گرد کوئی بھی نہ رہتا۔ یہ جو ابو بکر، عمر، عثمان اور صحابہ کرام کی رونق لگی رہتی ہے، ہر وقت وہ آپ کے دیدار کے متمنی اور طالب رہتے ہیں، ہر وقت ان کی نگاہیں آپ کے چہرے پاک پر رہتی ہے، ہر کسی کے کان آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو نوٹ کرنے میں لگی رہتی ہے، یہ اس لیے ہے کہ آپ اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ تو کیا نشانی بتائی؟ آپ نرم خو ہیں، آپ زبان کے نیچے ہیں، جب بھی بولتے ہیں پھول جھڑتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں پھول جھڑتے ہیں۔ اب ہم نے جائزہ لینا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو کتنوں کے دل آزاری ہوتی ہے، کتنوں کا دل توڑتے ہیں، کتنوں کے بہت سارے ارمانوں پر ہم پانی پھیر دیتے ہیں صرف اس اپنی زبان سے۔ یہ ذرا سوچنے والی بات۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اسلام میں حسن اخلاق کی فضیلت کیا ہے۔ بہت ساری احادیث ہے، میں ان میں سے بہت ساری سینکڑوں کی تعداد میں احادیث میں سے انتخاب کر کے چند ایک لایا ہوں تاکہ حسن اخلاق، میٹھا بول، اچھے انداز میں گفتگو کرنا، شریفانہ اخلاق کو اپنانا ہمیں قرآن و سنت سے سمجھ آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ اس لِأُتَمِّمَ حَسَنَ الْأَخْلَاقِ، اللہ نے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تمہارے اخلاق کو حسین بناؤ، تمہارے اخلاق کو حسین بناؤ۔ انسان ہونے میں تو سارے ایک جیسے ہوتے ہیں نا، فرمایا مسلمان کی، اہل ایمان کی اور حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کا فرق تب پتہ چلے گا جب ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ اس کے اخلاق کیسے، حسن اخلاق کے بلند معیار پہ وہ انسان ہے یا نہیں۔ اب یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے، اس پہ ہم چاہیں تو شاید ایک سال بھی لگا دیں حسن اخلاق کے موضوع پہ، اتنا اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ میں اپنی گفتگو کے آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چند خوبیاں بیان کروں گا، اشارہ کر سکوں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ پہلے قرآن و سنت سے حسن اخلاق کی فضیلت پہ بات کریں گے اور آخر میں بتاؤں گا کہ اخلاق عالیہ کے بلند ترین معیارات پر نبی پاک کیسے فائز ہیں، وہ آپ نے اندازہ کرنا ہے۔ اور پھر ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ حضور کی غلامی، حضور علیہ السلام کی محبت کی بات کرنے والے، حضور کی امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہم خود کس مقام پہ کھڑے، یہ ہم نے آج جائزہ لیا۔ تو فرمایا مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں تمہارے اخلاق کو حسین بناؤں۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ تمہارے اخلاق کی تکمیل کر سکوں، تمہارے اخلاق مکمل ہو جائیں۔ اور پھر یہ فرمایا ادفع بالذی ہی احسن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے فرمایا، اور یہ قرآن پاک میں ہے کہ جب کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، جواب میں تم نے بھی برا سلوک کیا تو یہ حسن خلق نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ یعنی کسی نے زیادتی کی، گالی دے دی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے آپ کے امیج کو خراب کیا، اور جواب میں آپ نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ ایک تو ہے نا اینٹ کا جواب اینٹ سے دینا، ہم کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے۔ اینٹ بنی ہوتی ہے مٹی سے اور پتھر جو ہے سخت ہوتا ہے، تو اینٹ کا جواب پتھر سے کہ تم تھوڑی تکلیف پہنچاؤ گے، میں تمہیں اس سے بڑھ کے تکلیف پہنچاؤں گا۔ شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے ادفع بالذی ہی احسن، اگر کسی نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کر دی ہے، کسی کا تمہارے ساتھ رویہ مثالی نہیں رہا، تم نے بھی بدسلوکی کر دی، تمہارے اور اس کے درمیان کیا فرق رہ گیا؟ کوئی فرق نہ رہ گیا۔ اگر برائی کا خاتمہ چاہتے ہو، کسی نے ظلم کیا ہے تو اس پر احسان کر کے دیکھو، کسی نے گالی دی ہے اسے دعا دے کر دیکھو، کسی نے تمہیں
نقصان پہنچایا ہے اسے فائدہ پہنچا کے دے. یہی وہ وجہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقصان پہنچانے والوں کو فائدہ پہنچایا، گالی دینے والوں کو دعائیں دی، اور کسی نے آپ پر پتھر برسائے ان کے لیے بھی آپ نے اچھے کلمات نکالے اپنی زبان سے. آپ کو اندازہ ہے ہمارا رویہ اور کردار کیا ہے، وہ ہم خوبی جانتے ہیں. اب آگے فرمایا اللہ والوں کی پہچان کیا ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ جب ان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، وہ کوئی فحاشی والا غلط کام کر بیٹھے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. فاستغفر لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اپنے گناہوں پر اصرار نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرماتا ہے. وہم یعملون، کہ جب خطا سرزد ہو جائے تو انسان فوراً اللہ سے معافی مانگے. یہ بھی اس نے اخلاق کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی اور کسی نے کہا کہ بازا 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 ہر آنچ ہستی بازا گر کافرو کبرو بت پرستی بازا ای درگاہ ماں درگاہ امیدی نیست صد بار اگر توبہ شکستی بازا. اب یہ فارسی کے الفاظ ہے کہ لوٹ آ ہے میرے بندے، اللہ کی رحمت بلا رہی ہے. تو کتنا گناہگار ہوگا، کتنا خطا کار اور سیاکار ہوگا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. زندگی کے جس مرحلے پر بھی یہ خیال آ جائے کہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، بازا رب تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف پلٹ آنا، میں تمہیں معاف کر دوں. آنچ ہستی بازا، تو جو کوئی بھی ہے، گر کافرو کبرو بت پرستی بازا، تو اگر کافر ہے، مشرک ہے، جس مذہب سے بھی تمہارا تعلق ہے، جب تک تمہاری سانسیں باقی ہے، تمہیں خیال آ جائے رب کی بارگاہ کی طرف پلٹ آنا، رب تعالیٰ کی رحمت تجھے اپنی آغوش میں لے لے گی. رب تعالیٰ کی رحمت تجھے اپنی آغوش میں لے لے گی. ان کو کہا جا رہا ہے گر کافرو کبرو بت پرستی بازا. اگر تو بت پرست بھی ہے، مشرک ہے، منافق ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے، قاتل ہے، جو کوئی بھی ہے، اللہ کی بارگاہ سے کبھی مایوس نہ ہونا، اس کی طرف پلٹ آنا. وہ تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائے گا اور تمہاری خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرما دے گا. یہ اللہ رب العزت فرما رہا. اب دوستان محترم ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی ایک اور خوبی بھی بیان کی ہے، اور وہ یہ فرمایا ہے کہ حسن اخلاق میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے بندوں کی پہچان یہ ہے کہ زمین پر عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں، غرور تکبر کر کے اکڑ کے گردن اکڑا کے نہیں چلتے، کبر و نخوت سے نہیں چلتے، دوسروں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے، بڑے عاجز اور منکسر ہو کر اللہ کی زمین پر چلتے ہیں. اور جب کبھی ان کا کسی جاہل سے آمنا سامنا ہو جائے، جاہل سے آمنا سامنا ہو جائے، وہ آگے سے بکواس بکے، گالیاں دے، برا بھلا کہے، لڑائی جھگڑا کرنا چاہے، تو کہا رحمان کے بندے کی پہچان یہ ہے، وہ کہتے ہیں بھائی میاں سلامت رہو، وہاں سے گزر جاؤ. وہ اپنے آپ کو اس بدخلقی میں انوالو نہیں کرتا، وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا، وہ اس کے مقابلے میں لڑائی جھگڑے میں نہیں آتا، وہ بس سلام کر کے گزر جاتا ہے. خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جب کسی جاہل سے آمنا سامنا ہو جائے تو تکرار کرنے کی، لڑائی جھگڑا کرنے کی، بدگوئی کرنے کی، گالی سے اور اس کی برائی بیان کرنے سے بہتر
بہتر ہے کہ سلام کرو اور وہاں سے گزر جاؤ۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم تو مواقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں کوئی گالی دے تو ہم ایک گالی کے جواب میں درجن گالی نہ دیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا، ہمارے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ رحمان کے بندے ہو، ایک رحمان کا بندہ ہوتا ہے، ایک شیطان کا بندہ ہے۔ رحمان کے بندے کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب جاہلوں سے سامنا ہوتا ہے سلام کر کے گزر جاتا ہے۔ شیطان کا بندہ برائی میں، لڑائی جھگڑے میں، فتنہ فساد میں اور زمین پر فساد فی الارض کرنے میں وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ پہچان بتائی اس نے اخلاق کی۔ اور آگے یہی آیت کریمہ انشاءاللہ کسی موقع پر اس کی تفصیل بیان کریں گے، ہمارے پاس اس کا وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ بڑی ڈیٹیل میں بات کروں۔ انشاءاللہ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے کسی موقع پر۔ آگے ایک اور اہل ایمان کے اخلاق کی قرآن نے بات کی، کہا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، کہ جو اہل ایمان ہیں وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہ فحاشی اور عریانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، واذا ما غضبوا، جب انہیں غصہ آ جائے معاف کر دیتے ہیں۔ تین چیزیں بیان ہوئی، تین چیزیں بیان ہوئی۔ پہلی کیا؟ گناہوں سے بچتے ہیں۔ اور دوستان محترم، جب انسان گناہ سے بچتا ہے تو پھر اس کے دل کا آئینہ صاف ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو اس پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ ایک گناہ کرے تو ایک سیاہ نقطہ، گناہ کرتا 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 انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اچھائی برائی کی تمیز اس سے اٹھ جاتی ہے، اسے اچھائی اور برائی میں تمیز کا فرق نہیں پتہ چلتا۔ کہ اہل ایمان کی اور اللہ کے نیک بندوں کی اور رحمان کے بندوں کی خوبی کیا ہے؟ گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، والفواحش، فحاشی و عریانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے لباس میں، اپنی چال ڈال میں، اپنی گفتگو میں، اپنے طرز عمل میں وہ فحاشی و عریانی کو آنے نہیں دیتے۔ ان کی نگاہ میں حیا ہوتا ہے، ان کی زبان میں حیا ہوتا ہے، وہ قدم برائی کی طرف اٹھا کے نہیں لے کے جاتے، وہ اپنے اشاروں سے کوئی فحاشی عریانی والا اشارہ نہیں کرتے۔ والفواحش، وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، زبان کو فحاشی سے بچاتے ہیں، اپنی آنکھ کو بچاتے ہیں، اپنے دل کو، اپنی نگاہ کو بچاتے ہیں، اپنے قدم اور اپنے بازو اور ہاتھ کو برائی سے بچاتے ہیں۔ یہ فحاشی عریانی کی کئی صورتیں اس ساری کی یہاں پہ نفی کی گئی، اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں غصہ آ جائے معاف کر دیتے ہیں، غصہ آئے معاف کر دیتے ہیں۔ جب ہمیں غصہ آئے تو ہمیں تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا، ہم تو وہ کچھ کہہ جاتے ہیں جو 7 سال 10 سال 20 سال پہلے والی بھی ساری کسر جو ہے غصے کی وہ ایک ہی دن میں نکال دیتے۔ فرمایا اہل ایمان کی خوبی کیا ہے؟ غصہ آئے تو معاف کر دیتے۔ دوستان محترم، یہاں پہ میں حضرت امام زین العابدین کا ایک واقعہ انتہائی اختصار سے عرض کرنا چاہوں گا۔ ان کے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے اور ان کے ایک خادم تھے۔ خادم نے مہمان کو سرو کرنا تھا، کھانا پیش کرنا تھا۔ جب وہ کھانا لے کر دروازے سے اندر داخل ہونے لگا، کسی پتھر سے یا دروازے سے اس کا پاؤں اٹکا اور کھانے سمیت کھانا بھی گر گیا، وہ خود بھی گر گیا، اور کھانے سے جو مہمان تھے وہ گرم کھانا ان کے کپڑوں پہ بھی پڑا، ان کو وہ بھی جلے۔ تو جب یہ حضرت امام زین العابدین نے دیکھا تو انہوں نے غصے سے اپنے خادم کو دیکھا۔ ایسے ہوتا ہے کہ یہ تمہیں یعنی تمیز نہیں تھی، اس طرح کھانا لاتے ہیں، احتیاط سے آتے ہیں، یہ کہا کچھ نہیں، صرف نگاہ اٹھائی۔ اب وہ اہل بیت کا خادم تھا، غصہ دیکھا، آنکھوں میں غصہ دیکھا امام زین العابدین کے، تو اس نے آگے سے کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، کہ اہل ایمان کی خوبی ہے غصہ پی جاتے۔ اب دیکھیے اہل بیت کا غلام ہے، مہمان کو جلا دیا ہے، کھانا خراب ہو گیا ہے، ایڈوانس غصہ آیا ہے، مگر
غلام یہ کہہ رہا والقاظمین الغیظ، اہل ایمان تو غصہ پی جاتے ہیں. ادھر امام زین العابدین نے کہا قسمت غیظی، میں غصہ پی گیا. اس نے کہا والعافین عن الناس، دوبارہ پڑھا والعافین عن الناس، اہل ایمان نہ صرف غصہ پی جاتے ہیں معاف بھی کر دیتے ہیں. کہا تجھے معاف کیا. اس نے پھر پڑھا واللہ یحب المحسنین، اہل ایمان غصہ بھی پی جاتے ہیں معاف بھی کر دیتے ہیں اور احسان بھی کرتے ہیں. والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ وہ امام زین العابدین کا غلام تھا. وہ کون تھا؟ غلام تھا. زین العابدین نے کہا جا غلام تجھے آزاد کیا، جا تجھے آزاد کیا. اب چشم تصور میں لائیے نا، ہمارے گھر میں کوئی خادمہ کام کر رہی ہو، مہمانوں کے سامنے ہماری یوں سلکی کرائے، کھانا سارا بنایا ہوا ہزاروں کا نقصان ہو جائے، کھانا بھی گیا، بیگم صاحبہ کے برتن بھی گئے، ٹھیک ہے، مہمان کے کپڑے بھی خراب ہو گئے، آپ کا انگلش بھی خراب ہو گیا، آپ کھانا کہاں سے بنائیں، کتنا وقت لگے گا، کتنی امبیرسمنٹ ہوگی. پھر ہمارا رویہ خادمہ کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہم تو کہیں گے تمہاری تنخواہ سے کاٹیں گے، تمہاری تنخواہ سے کاٹیں گے. یہ ہمارا رویہ ہے حسن اخلاق کا، یہ ہمارا پہلو ہے. اور ایک امام زین العابدین کا پہلو ہے، کہا تجھے معاف کیا، تجھے آزاد کیا، میں اپنا غصہ پی گیا. یہ ایک مثال عرض کی ہے قرآن پاک سے. یہ اہل اللہ کا، اللہ والوں کے اخلاق کا عالم ہے. اب اس پیمانے پر ذرا ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے. تو اب کہا کہ اس حوالے سے مومنوں کا حال یہ ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ القائم الصائم، کہ جو حسن اخلاق کے مقام پر جو شخص ہوتا ہے وہ بندہ اس بندے کے مقام کو پہنچ جاتا ہے جو سارا دن روزہ رکھتا ہے اور راتوں کو قیام کرتا ہے. صائم اللیل والنہار کے الفاظ بھی آئے ہیں اگلی حدیث پاک میں کہ جو بندہ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے بے شک وہ زیادہ عبادت گزار نہ ہو. قائم اللیل وصائم النہار، کہا اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ کی زبان اچھی ہے، آپ کا بول چال اچھا ہے، تو بے شک ساری رات عبادت نہیں کرتے، سارا دن روزہ نہیں رکھتے، اپنی زبان کو میٹھا کر لو، دو میٹھے بول بولنا سیکھ لو، ساری رات کی عبادت بھی لکھی جائے گی، دن کا روزہ بھی مل جائے گا. آج ہمارا پرابلم ہے ہی غصہ، اینگر اینڈ اینگزائٹی. چھوٹی چھوٹی سی بات پہ ہم مشتعل ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی بات پہ مشتعل ہو جاتے ہیں. کیا پڑھا لکھا، کیا ان پڑھ، تھوڑا پڑھا ہوا یا زیادہ پڑھا ہوا، بڑا بوڑھا جوان ہر کوئی غصے میں وہ لال پیلا ہوتا ہمیں نظر آتا ہے. گھروں میں لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکتے. یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ حسن اخلاق کے بلند مقام پہ پہنچنا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے، دو میٹھے بول سیکھ لو، غصے کو پی جاؤ، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرو، ان کے ساتھ احسان کرو. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات. اب آئیے دیکھیے، ہم میں سے ہر کوئی حضور کی محبت کا متمنی ہے. ہم کہتے ہیں نا ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں. اب دیکھیے رسول اللہ ہمارے محبوب ہیں، رسول اللہ خدا کے محبوب ہیں، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے گا وہ میرا محبوب بن جائے گا، وہ میرا محبوب بن جائے گا. میں خالق کائنات کا محبوب ہوں، میں امت مسلمہ کا محبوب ہوں، میں ابو بکر عمر عثمان و علی کا محبوب ہوں. تم اپنے اخلاق کو بہتر کرتے جاؤ، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. ہم نے تو اخلاقیات پہ کبھی توجہ ہی نہیں دی. اخلاقیات اپنے حال احوال، طور طریقہ، بات چیت کیسے کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں نہیں کرتے، معاف کرتے ہیں نہیں کرتے، اس حوالے سے ہم نے کبھی اپنا جائزہ ہی نہیں لیا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ان من احبکم الی احسنکم اخلاقہ،
میرے زیادہ قریب وہی ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. اور فرمایا قیامت کے دن ہر کوئی چاہتا ہے نا اسے حضور کا قرب ملے، حضور کا قرب ملے، حضور علیہ السلام کے قریب ہو. فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی یوم القیامت احاسنکم اخلاقکم. فرمایا کہ تم اگر قیامت کے دن میری محبت کے طلبگار ہو اور چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنا محبوب بتاؤں اور بناؤں اور اپنے قریب کروں، تو ایک ہی طریقہ ہے، اپنے اخلاق کو اچھا کر، اپنے اخلاق کو اچھا کر. اور فرمایا خیر ما اوتی الناس خلق و حسن. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بڑی نعمتیں دی ہیں، حسن اخلاق سے بڑھ کے کچھ نہیں. سب سے بڑی چیز حسن اخلاق. اور فرمایا کہ جب اعمال نامہ تلے گا نا انسان کا، حضور علیہ السلام فرما رہے اعمال نامہ تلے گا تو سب سے زیادہ وزنی اعمال نامہ اسی کا ہوگا جس کے حسن اخلاق ہوں گے، جس کے حسن اخلاق ہوں گے. اب بہت ساری احادیث میں لے کے آیا ہوں، شاید وہ بیان نہ ہو سکے، لیکن کچھ پہلوؤں پہ ہم ضرور نظر دوڑا لیتے ہیں. ایک اور پہلو جو حسن اخلاق میں وہ ہے اعتدال کا، ماڈریٹ چلنا، متوسط انداز میں چلنا. یعنی ہم تو ہارڈ لائنر سے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، انتہا پسندی پہ چلے جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. عزیر، حضرت یہود نے حضرت عزیر کو اپنا یعنی اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. تم ایسا نہ کرنا، اعتدال کے راستے پہ چلنا. اللہ ایک ہی ہے، خالق کائنات ایک ہی ہے، عبادت کے لائق ایک ہی ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا اور نہ وہ کسی کا باپ. یہ چیز بیان کی اور فرمایا کہ اس چیز سے، شرک سے اور اس چیز سے اجتناب کرو اور اس راستے پہ چلو. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. کہا کہ اے لوگو عدل اور انصاف کے ساتھ چلا کرو اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں بد اعتدالی پر اور نا انصافی پر نہ اکسائے. تمہارا کوئی دشمن ہے، کوئی مخالف ہے، کہے کہ ہمارا مخالف ہے ذرا رگڑا لگتا ہے تو لگنے دو. یہ ہماری سوچ ہوتی ہے نا کہ چلیں اس کو ذرا سبق سکھاتے ہیں، اس کو سبق ملے، بالکل ٹھیک ہوا اس کے ساتھ. کہا نہیں، عدل اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہو. تمہارا دشمن بھی ہے، اگر اس کے ساتھ عدل اور انصاف نہیں ہو رہا تو پھر تمہیں حسن اخلاق کی خیرات نصیب نہیں ہوئی. اب میں وہ بہت ساری احادیث، آج وقت کیونکہ ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے، بلکہ ختم ہو چکا ہے، اس کو ختم کر رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں. آگے فرمایا بہت ساری اس پر بات ہو سکتی ہے کہ ایک یہ بات بھی اللہ رب العزت نے کہی کہ میانہ روی اختیار کرو خرچ کرنے میں. بعض لوگ بڑے فضول خرچ ہوتے ہیں، بعض بڑے سخی دل ہوتے ہیں، تو کہا خرچ کرنے میں بھی اعتدال کا راستہ اختیار کرو. قرآن نے کہا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. کہ لوگوں اپنے ہاتھوں کو گردنوں کے ساتھ نہ باندھ لو اور نہ انہیں بالکل کھلا چھوڑ دو. گردنوں کے ساتھ یعنی جیب ہوتی ہے نا یہاں کہ یوں ہاتھ رکھ لے، نہیں خرچ نہیں کرنا. جہاں ضرورت ہے اپنے بیوی بچوں پہ بھی خرچ نہیں کرنا، صدقہ خیرات بھی نہیں کرنا، اللہ کی مخلوق پہ بھی خرچ نہیں کرنا، اپنے اوپر بھی نہیں لگانا. بیمار ہے مگر ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے، گھر میں گھر کی ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں اور آپ خرچ نہیں کر رہے، بچوں کی کتابیں خریدنی ہے نہیں خرید کے دے رہے، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں پیسے ہیں آپ ان کو کپڑے لے کے نہیں دے رہے. تو اگر اللہ نے آپ کو پیسے سے نوازا ہے اور آپ کے پاس ہیں تو خرچ کریے اپنی ذات پر، اپنی اولاد پر، اپنے بیوی بچوں پر. صدقہ و خیرات کیجیے، غریبوں کے کام آئیے. یہ پیسہ، یہ مال و دولت، یہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں جانا. جو خرچ کریں گے وہی آگے جائے گا اور وہی آپ کی بخشش کا سامان کرے گا. یہ قرآن پاک نے اس پر تفصیل سے بات کی ہے، اب میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا. ایک اور پہلو ہے خوف و رجا کا کہ بعض لوگ اللہ سے بے خوف ہو جاتے ہیں اور کچھ امید لگا دیتے ہیں. کچھ لوگ تو اتنے خوف میں چلے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہماری بخشش کا سامان ہی کوئی نہیں، اور کچھ کہتے ہیں بخشے تو جانا ہے، کلمہ جو پڑھ لیا ہے، جو کرنا ہے کر لو، تھوڑی سی زندگی عیاشی کر لو. اللہ پاک نے کہا نہیں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے.
فرمایا خوف اور رجا کے درمیان رہا کرو. رب تعالیٰ چاہے تو نیکوں کو جہنم میں بھیج دے اور چاہے تو بروں کو بخش دے. خوف و رجا کے عالم کے ساتھ رہو. صدیق اکبر نے کہا کہ قیامت کے دن اگر اعلان ہو کہ ایک شخص کے سوا سارے جنت میں جائیں گے، کہتے مجھے ڈر ہے اور میرے جسم پر ایک کپکپی تاری ہے کہ کہیں وہ شخص صدیق اکبر ہی نہ ہو. صدیق اکبر ہی نہ ہو. آپ ان کی خدمات دیکھیے، مگر خوف کا عالم دیکھیے اور رجا کا عالم بھی یہ ہے کہ انسان جتنا گنہگار ہو جائے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو. انشاءاللہ موقع ملا اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے پھر انشاءاللہ. پھر ہے عفو و انتقام کہ آپ عفو درگزر سے کام لیں، اس پہ میں نے بات کر دی. پھر ہے عدل اور احسان کہ آپ عدل کریں، لوگوں کے ساتھ احسان سے پیش آئیں اور ایسا معاملہ نہ کریں. ہمدردی اور خیر خواہی، لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں. میں نے عرض کیا تھا کہ الخلق کلہم عیال اللہ. اللہ پاک کے نبی فرما رہے ہیں کہ ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے. ساری مخلوق کیا ہے؟ اللہ کا خاندان ہے. فأحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ. سب سے زیادہ اللہ کو محبوب وہ ہے، پسند وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا. آپ نے سرٹیفکیٹ لینا ہو کہ آپ کتنے اچھے ہیں تو پہلے تو گھر والوں سے پوچھیں نا. گھر والوں سے پوچھیں کہ آپ کیسے ہیں، بیوی سے پوچھ لیں، اپنی اولاد سے پوچھ لیں، بہن بھائیوں سے پوچھ لیں، والدین سے پوچھ لیں. زبان خلق کو نکارے خدا سمجھو، خلق خدا کے ساتھ اچھا سلوک رکھو. یہ بات یہاں پہ ہو رہی ہے. اور فرمایا خیر الناس من ینفع الناس. انسانوں میں بہتر انسان وہی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، جو لوگوں کو نفع پہنچائے. آپ سراپا خیر و برکت بن جائیں. ہماری تو ہر وقت نظر فائدہ اٹھانے پر ہوتی ہے، فائدہ پہنچانے پر کم نظر ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں خیر الناس، انسانوں میں بہتر وہی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. پھر صبر کی تلقین کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور کہا کہ نماز سے مدد لو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر سے کام لو، زیادتی بھی کوئی کر دے سچ بولو، سچائی کا راستہ اختیار کرو، عدل و انصاف کے ساتھ اپنی زندگی گزارو. یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. اور فرمایا کہ عدل اور انصاف میں بھی مثلا باپ سے زیادتی ہوئی ہے تو بیٹے سے بدلہ کیوں لے؟ جس کی زیادتی ہے اس سے تو اتنا بدلہ لینے کی اجازت ہے، مگر کسی اور کی وجہ سے کسی اور سے آپ زیادتی نہیں کر سکتے. یہ عدل اور انصاف کا تقاضا ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے. آخری بات جو عرض کی تھی وقت ختم ہو چکا کہ آئیے رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے. اب ہر پہلو پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. وقت ختم ہو چکا ہے، صرف بتاتا ہوں حضور کے اخلاق کیسے تھے. آپ صادق اور امین تھے، آپ صادق اور امین تھے. آپ حیا کے پیکر تھے، آپ حلم و بردباری کے بلند مقام پر تھے، آپ رفق و لطف کے بلند مقام پر تھے. آپ نے سادگی اور قناعت کو اختیار کر رکھا تھا. آپ شجاعت و استقلال کے پیکر تھے، آپ صبر کے پیکر تھے، آپ استقامت کے پیکر تھے، آپ دیانت و امانت کے پیکر تھے، آپ عدل کے پیکر تھے، آپ ایثار کے پیکر تھے، آپ بڑے مہمان نواز تھے، آپ ایفائے عہد کرنے والے تھے، آپ عفو و درگزر کرنے والے تھے، آپ شفقت و رحمت کرنے والے تھے. یہ حضور علیہ السلام کی خوبیاں ہیں. اگر ہم حضور کے امتی ہیں تو دعا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ خوبیاں ہمارے بھی کردار کا حصہ بن جائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.